السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے اپنی ہوسٹ فاطمہ. آپ دیکھ رہے ہیں مظلوم کی آواز. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی یونیورسٹی کی لڑکی موجود ہے جو ڈرگس پہ لگ گئی تھی، اور اس معاملات کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت مشکلات پیش آئی ہیں اور اس کی زندگی بالکل چینج ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کی یونیورسٹی کی لڑکیاں کس طرح کی ہو گئی ہوئی ہیں، اور کیا معاملات پھر ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ان کی فیملیاں ہی ان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں. میری بہن کے ساتھ بھی کچھ اس طرح معاملات پیش آئے ہیں، تو سنتے ہیں اسی کی زبانی کہ کیا معاملات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. میری بہن، آپ بتا رہی ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اور آپ کو آپ کے والد نے بھیجا تھا، تو اس کے بعد آپ کی زندگی بہت چینج ہوئی ہے. کیسے چینج ہوئی ہے؟ جی میں گاؤں میں رہتی تھی ایک، وہاں سے میں لاہور آئی ہوں پڑھنے کے لیے، اسٹڈی کرنے کے لیے. تو میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا کیونکہ میرے پاپا چاہتے تھے کہ میں پڑھوں، اسٹڈی کروں. تو ہمارا جو گھر کا ماحول تھا کچھ بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ تھا کہ باہر نکلنا اچھا نہیں مانتے ہم. تو جس کی وجہ سے مجھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. تو میرے پاپا کے کہنے پہ یہاں پہ میں لاہور آئی، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا میں نے. آپ کے والد صاحب چاہتے تھے کہ آپ پڑھیں؟ جی میرے والد صاحب چاہتے تھے میں یہاں پڑھوں، اسٹڈی کروں، اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں. تو فیملی میں کون کون ہے آپ کی؟ فیملی میں میرے بھائی ہیں دو، میری بڑی بہن ہے اور میرے پاپا اور ماما. تو ابھی آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، سپورٹ کر رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ فیملی میں جو میرے بابا بھائی ہیں وہ جو ہیں، جب انہوں نے سنا کہ میں لاہور آئی ہوں، یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں اسٹڈی، انہوں نے مجھے اسی ٹائمنگ آؤٹ کر دیا تھا. مطلب رابطہ بالکل ختم ہو گیا، بھائی نے مجھے چھوڑ دیا، بھائی سے کوئی رابطہ. یعنی کہ آپ کی جب آپ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئی ہیں، جب آپ کے والد صاحب نے کہا ہے کہ میری بیٹی پڑھے گی، آگے بڑھے گی، تو آپ کے بھائی نے آپ سے سارا تعلق ختم کر لیے؟ جی اسی ٹائم ہی کر دیا تھا، میرے جانے کے بعد بالکل ختم. میں نے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی بٹ کوئی رابطہ نہیں ہو سکا کسی سے. تو یونیورسٹی میں آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ مشکلات پیش آئی ہیں، اور آپ نشے کی لت پہ لگ گئی تھی. وہ کیا معاملات ہوئے ہیں؟ جی جب میں جہاں پہ لاہور آئی ہوں یونیورسٹی میں، جب میں نے ہاسٹل میں یہاں پر میں جب شفٹ ہوئی ہوں ہاسٹل میں، تو جب میں نے یہاں پہ 2 دن ہی گزرے، 2 دن بعد میں نے جب یہاں پہ ماحول دیکھا یہاں کا، یہاں کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیٹ آ رہی ہیں، لیٹ جا رہی ہیں، اور نشے کر رہی ہیں، ڈرگس لے رہی ہیں. اور میں نے جب یہ میں نے ماحول دیکھا تو میں نے ایک علیحدہ روم لینے کا سوچا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ادھر ہی کرنا پڑے گا، سروائیو کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. تو وہاں پر جب میں نے مطلب جب ماحول اتنا زیادہ بگڑتا گیا دن بدن، دیکھا کہ بہت زیادہ ماحول خراب ہو رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو مطلب سروائیو کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو ایک طرح سے لادہ رکھنے کی کوشش کی. بٹ مطلب جتنا بھی دور ہو گئے وہ کیا کر سکتا ہے. ظاہری بات ہے، آپ اس ماحول کی عادت نہیں تھی آپ کو. آپ ایک شریف گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، مگر والدین کی خواہش پر، اپنی خواہش پر آپ یونیورسٹی میں آئی ہیں، اور یونیورسٹی کا آگے ماحول ہی آپ کو صحیح نہیں ملا. بالکل صحیح نہیں ملا، بالکل بھی. میں ایک شریف فیملی سے تھی، جب میں نے وہاں ماحول دیکھا، وہاں پہ لڑکیاں ڈرگس لے رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، تو میں نے دور ہونے کی بہت کوشش کی. لیکن بندہ جتنا بھی بچ جائے، لیکن اب ایک انسان، ایک ماحول وہ خراب کر ہی دیتا ہے اگلے بندے کو. تو مجھے ساری بات ہے، جب آپ ایک کسی ماحول میں رہنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، چاہے انسان جتنا بھی مرضی بچ لے، مگر وہ جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے ماحول میں ڈھالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، چاہے آپ جتنا مرضی بچ لیں. اور آپ کے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے اسی طرح ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہوا ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ایسے ہی ہوا ہے. ماحول خراب ہونے کی وجہ سے میں بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. میرے ڈرگس پہ لگ گئی تھی. مجھے لڑکیوں نے جو اپنے ساتھ گھل ملا کے دوستی کر کے مجھے ڈرگس نشوں پہ لگا دیا تھا، ڈرگس پہ لگا دیا تھا. اور یہ کہ جب میں ڈرگس پہ لگنا شروع ہوئی، اور ڈرگس ایک لمٹ سے زیادہ ہو گئے تھے کہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں کیا کر رہی ہوں، میں کہاں جا رہی ہوں. اور پھر ایک لڑکا تھا، اس کے ساتھ میری دوستی ہوئی، ساتھ ہی ساتھ ہم ایک فرینڈ شپ اسٹارٹ ہوئی، ایک دوستی اسٹارٹ ہوئی، پھر ہم ریلیشن میں آئے. تو وہ ایک جب میں نے جس ماحول سے بھی گزر کے آئی ہوں، وہ بہت ہی برا ٹائم میرے پہ گزرا ایک طرح کا. کہ وہ لڑکا جو تھا، مطلب پہلے اس نے مجھے شادی کا کہا، ٹھیک ہے، تو اس نے مجھ سے شادی نہیں کی. میں نے کہا میری فیملی والوں سے ملے، نہ اس نے فیملی والوں سے کوئی بات کی، نہ کچھ. پہلے وہ کہتا رہا میں کروں گا شادی، اس نے مجھ سے شادی بھی نہیں کی، بلکہ میرا استعمال ہی کیا ایک طرح سے. اور پھر میں جب ڈرگس پہ، نشوں پہ لگی ہوں، تو اس کے جب ریلیشن ختم ہوا تو اس کے بعد میں اور زیادہ ڈرگس پہ لگ گئی تھی.
تو یہ ایک طرح کا میرے لیے بھی ایک شوق ہی تھا، اور پھر جب میں نے میرے گھر والوں کو یہ بات پتہ چلی ایک طرح سے، آپ کتنے سال اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہی ہے؟ تقریباً 2 سال۔ 2 سال آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہی ہیں، تو آپ کے والد صاحب کو کیسے پتا چلا کہ آپ ادھر ڈرگس لے رہی ہیں اور آپ ریلیشن شپ میں آ گئی ہیں؟ میرے گھر والوں کو ایسے پتہ چلا کہ جب میں اس کے ساتھ ایک لڑکے کے ساتھ ریلیشن میں تھی، تو وہاں پہ ہم جب جاتے تھے آتے تھے آؤٹنگ پہ، تو تصویریں وغیرہ کچھ اس طرح کی ہم لوگوں کی آپس میں تھی کہ وہ بلکہ لڑکے نے ہی شیئر کی، لڑکے سے آگے کسی لڑکی کی طرف سے لڑکی نے، میری کسی فرینڈ نے میرے گھر والوں کو سینڈ کر دی، میری مما کو سینڈ کی پہلے، پھر مما نے، پھر پاپا نے دیکھی۔ تو جب وہ پاپا نے وہ تصویریں دیکھی ہیں تو ایک طرح سے ایک ان کو شوق ہوا ایک دم سے، وہ پہلے ہی اتنے سینسیٹیو ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میں ایک لڑکے کے ساتھ ریلیشن میں ہوں، اس طرح کی تصویریں دیکھا سب کچھ، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میں ڈرگس پہ لگ گئی ہوں، نشوں پہ لگ گئی ہوں، تو وہ ایک دم سے اسے یہ صدمہ برداشت ہی نہیں ہوا، وہ ان کو اٹیک ہوا دل کا۔ یعنی کہ آپ کے جو معاملات زندگی میں ہوئے تھے اس کی وجہ سے آپ کے والد صاحب اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے؟ ان سے یہ صدمہ برداشت نہیں، انہوں نے بہت زیادہ ٹینشن لے لی تھی، بہت زیادہ ٹینشن لے لی تھی، تو وہ ایک دم سے ان کو اٹیک ہوا ہے دل کا، تکلیف ہوئی ہے ان کی، تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا، جب مجھے کو پتہ چلا کس چیز کا کہ پاپا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر آنے کی گھر آئی ہوں اپنے واپس سے، تو دیکھا تو وہ 2 3 دن بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ جب میں پہنچی ہوں ادھر تو وہ اس ٹائم اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو ابھی بھائی لوگ جو ہیں آپ کی سسٹر ہے انہوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے بھی آپ کو چھوڑ دیا ہوا ہے؟ میری بڑی بہن جو ہے نا اس کی شادی ہو گئی تھی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہ کنٹری سے باہر چلی گئی تھی، تب تک جب ہاسٹل میں تھی ان دنوں میں ہی وہ پاکستان چھوڑ چکی تھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ۔ تو جب اور بھائی جو تھا وہ ویسے ہی اپنے شادی کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ علیحدہ ہو گیا، اور پاپا ویسے ہی چل بسے میرے، اور اب میری صرف مما ہے، وہ گھر پہ ہوتی ہیں، اور بس میرا ان سے ہی رابطہ ہے، اور بس کسی سے بھی نہیں ہے اور۔ تو یہ جو سارے معاملات آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، تو ابھی بھی آپ ڈرگس لیتی ہیں، نشہ کرتی ہیں؟ نہیں، اب چھوڑ دی ہیں۔ کتنا مشکل ہوا ہے یہ چھوڑنا؟ بہت شروع میں جب ایک انسان کو ایک چیز کی عادت لگ جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے لیے بھی بہت مشکل ہوا، میں ایک دم سے نہیں کر پائی سارا کچھ، لیکن جب میں نے اپنے گھر کے حالات دیکھے، جب مجھے پتہ چلا کہ میری وجہ سے اتنا کچھ ہو گیا، تو میں نے پھر اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے آپ کو خود ہی اس چیز سے دور کیا، تو میں نے آہستہ آہستہ سارے نشے چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، اب میں بالکل نارمل ہوں۔ دیکھا آپ کی صرف ایک چھوٹی سی غلطی سے آپ کے پورے گھر والے آپ سے دور ہو گئے، آپ یہاں تک کہ آپ کے جو والد صاحب تھے ان سے یہ صدمہ برداشت نہیں اور وہ چل بسے ہیں۔ لوگ جب یونیورسٹی سے ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو گاؤں سے ہوتی ہیں اور یونیورسٹیوں میں جب جاتی ہیں ان کو تھوڑا عیش والا ماحول ملتا ہے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، اور آگے سے لڑکیوں کا بھی کچھ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہ بالکل خراب ہو جاتی ہیں۔ وہ نہیں سوچتی کہ ان کے والدین نے ان پہ کس طرح بھروسہ کیا ہے، کس طرح ٹرسٹ کیا ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے آگے بھیجے، ان کے دل میں کیا خواہشات ہیں، ان کے کیا ارمان ہیں، وہ یہ بالکل بھول جاتی ہیں اور وہ ان معاملات میں پڑ جاتی ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح ہی ہوا ہے۔ جی، میرے بابا نے خاص طور پہ مجھ پہ ٹرسٹ کیا تھا کہ اس طرح سے نہیں ہوگا کچھ بھی، لیکن آپ کو پتہ ہے اب ہمارا ماحول اس طرح کا تھا، ہاسٹل کا ماحول اس طرح کا تھا، اس کی وجہ سے وہ لڑکیوں کی وجہ سے میں خراب ہو گئی تھی، یعنی کہ آپ خود پہ کنٹرول نہیں کر سکی؟ میں کنٹرول نہیں کر سکی۔ اور بھائی بھی بھائی نے تو ویسے ہی آپ کہہ رہی تھی کہ جب آپ یونیورسٹی آئی ہیں تو انہوں نے لا تعلق ہو گئے تھے۔ بالکل، وہ بالکل ختم کر دیا تھا رابطہ انہوں نے مجھ سے بالکل۔ تو ابھی آپ کی جو والدہ صاحبہ ہے وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں، کدھر ہے ان کی وہ؟ میری والدہ صاحب جو ہے وہ میرے بھائی کے ساتھ ہی رہ رہی ہیں، تو وہ اپنے بھائی جو ہے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی میری مما کو لے کر وہ چلے گئے ہیں یہاں سے، اور جب میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے یہی کہا کہ اب مجھ سے رابطہ مت کرنا، اب تمہارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم جہاں پہ ہو جدھر ہو وہیں پہ رہو، اب یہاں پہ تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ میری ماں کو بھی لے کر چل پڑے ہیں، اور جب میری ماں کو پتہ چلا میرا اس سے رابطہ ہے تو انہوں نے ان کو دھمکی دی ہے کہ اگر تو نے اس سے رابطہ کیا
تو پھر تم ہمارے ساتھ بھی نہیں رہو گی، پھر تم اسی کے ساتھ رہو، ہمیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر میری مما کو لے کر وہ چلے گئے ہیں یہاں سے، اب میں بالکل اکیلی ہوں، یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو ابھی آپ کی زندگی اب کس طرح گزر رہی ہے؟ اکیلے پن ہے آپ کا، کوئی بھی نہیں، ایک دم سے آپ کے پاس سب کچھ تھا اور ایک ایک غلطی کی وجہ سے آپ کا سب کچھ چھوٹ گیا ہوا ہے۔ یہی مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اب میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں، اور اب میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا رشتہ ملے جو مطلب یہاں پہ تھوڑے ایموشنل ہو جائے، میری ایک غلطی نے میرا سب کچھ چھین لیا، میرے والد والدہ بہن بھائی سب کچھ چھین گیا مجھ سے، میں اکیلی ہو گئی ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، مجھے سہارے کی تلاش چاہیے، بالکل ایموشنل ہو جاؤ، رو تھوڑا سا۔ جی میری ایک غلطی نے یہاں پہ میرا سب کچھ ختم کر دیا، اور میں جو نشوں پہ لگی ہوں سارا کام میرا وہیں سے سب خراب ہو گیا، میں اپنے پاس کچھ بھی نہیں رہا، میری فیملی مجھ سے چھن گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ اچھا بس آپ مجھے حوصلہ رکھیں، آپ پریشان نہ ہو۔ بس مجھے ایک سہارے کی ضرورت ہے اس ٹائم، میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو میرے ساتھ کھڑا ہو اس ٹائم، مطلب بالکل اکیلی ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے اس میری بہن کی ساری بات سنی ہے، جس طرح وہ دکھ میں ہے، جس طرح اس کی ایک غلطی نے اس کی پوری زندگی بدل کے رکھ دی ہے، اس کے والدین، اس کے بھائی بہن سب اس کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، تو آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ظاہری بات ہے آپ سے غلطی ہو گئی ہے، مگر ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح کا ہسبینڈ ملے، 100 دل میں خواہشیں ہوتی ہیں، کوئی آپ کی بھی خواہش ہے کہ آپ کا ہسبینڈ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ میں اس ٹائم جس سچویشن میں ہوں، جس طرح کے حالات میں ہوں کہ اب کیونکہ میں پہلے یہ غلطی کر چکی ہوں، تو میں بھی ایک ایسا ہی مرد ڈیزرو کرتی ہوں کہ جو آ، اچھا ہو، نیک ہو، شریف ہو، اور رسپیکٹ کرنے والا ہو، عزت دے، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ دے، ایک سکون دے، ایک چھت دے، ٹھیک ہے، ایک عزت دے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے، میرے تو اب کچھ بھی نہیں بچا، میری تو فیملی بھی میرے پاس نہیں رہی، تو اب میں نے جہاں رہنا ہے بس جو لڑکا ہوگا، جو شوہر ہوگا، وہی میرا سب کچھ ہوگا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے یہ بات سن لی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کا اب کوئی بھی سہارا نہیں ہے، جہاں بھی اس نے شادی کرنی ہے اسی کے ساتھ اس نے رہنا ہے، اس کے لیے اس کی دنیا، اس کا سب کچھ وہی ہوگا۔ تو دیکھیں اب آپ ایسی لڑکیوں کو جو پیغام دینا چاہیں گی جو یونیورسٹیوں میں جا کے اور ان چیزوں پہ لگ جاتی ہیں اور والدین کا بھروسہ توڑ دیتی ہیں، ایسی لڑکیوں کے لیے کوئی پیغام ہوگا جو آپ کی زندگی نے آپ سے سب کچھ چھین لیا ہے؟ میں یہی کہوں گی کہ آپ اگر پیرنٹس جو ہیں ایک بچی کو، اپنی بیٹی کو ایک ٹرسٹ کر کے بھیجتے ہیں، گھر سے باہر بھیجتے ہیں، پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو وہ اپنے پیرنٹس کا کبھی بھی ٹرسٹ نہ توڑیں، ان کا یقین کبھی نہ توڑیں، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ کرنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے آپ نے ایک اسٹینڈ لیا، آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہو، تو وہ کر کے دکھائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کل جو ماحول ہے بہت ہی خراب ہے، لڑکیاں بہت خراب ہو رہی ہیں۔ میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی، میری جتنی بھی بہنیں ہیں سب، کہ آپ سب جو ہیں اپنے ماحول کا، اپنے آس پاس کے ماحول کا بہت خیال کریں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اور اب جو اب کرنا چاہتے ہیں اپنے مقصد میں کامیاب رہیں، ٹھیک ہے، اور کسی کی باتوں میں نہ آئیں، کسی کے پیچھے نہ لگیں کسی کے ساتھ بھی، اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں۔ دیکھیں آپ کی ایج کیا ہے ابھی؟ مجھے تو ابھی آپ کی ایج کتنی ہے؟ آپ کی ایج میری 26 ہے۔ 26 ایج ہے ابھی۔ آپ دیکھیں آپ کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، اللہ آپ کی آگے جو آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آپ کی زندگی میں اور مشکلات نہ آئیں۔ تو دیکھیں آپ کی کوئی ایج میں بڑا ہوتا ہے یا کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، جو آپ کی یہ باتیں سن کر کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں اس کو سہارا دیتا ہوں، اس کا ہم سفر بن جاتا ہوں، اس کے ساتھ شادی کرتا ہوں، تو آپ کر لیں گی، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ یا ادر وہ کوئی کہتا ہے کہ میں آؤٹ آف کنٹری رہتا ہوں اور اس کو سے شادی کر کے اس کو آؤٹ آف کنٹری ہی لے جاؤں گا کیونکہ آپ کے پاس ادھر تو کوئی ہے نہیں، تو آپ یہ معاملات دیکھ سمجھ کر آپ کر لیں گی شادی؟ ہاں، اگر مجھے مجھے بندہ اگر اچھا ہوتا ہے، تو اگر وہ آؤٹ آف کنٹری سے آتا ہے، کہتا ہے میں اس کو جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اس ٹائم ایک اچھا انسان چاہیے، کیونکہ میں پہلے ہی بڑے مشکل ٹائم سے گزر چکی ہوں، تو میں اب یہ نہیں دیکھ سکتی کہ وہ بھی نشے کرنے لگ جائے، وہ بھی ادھر ادھر، مطلب
जिस तरह से अब मैं चाहती हूँ कि बंदा अच्छा हो, नेक हो, शरीफ हो, सपोर्ट करे मुझे, ठीक है? और अगर शादी की बात जहाँ तक रही वो कर सकता है, वो कर ले, लेकिन जो मतलब उसकी ज़िम्मेदारियाँ मुझसे दूर ना भागे। जैसे कि नाज़रीन, आपने मेरी इस बहन की सारी बात सुनी है, जिस तरह उसकी ज़िंदगी के मामलात हुए हैं, जिस तरह उसकी ज़िंदगी चेंज हो गई है, जिस तरह उसने मुश्किलात देखी हैं, वो चाहती है कि आने वाली ज़िंदगी में वो ये मुश्किलात ना देखें, और वो इस वक़्त एक सहारे की तलाश में बैठी है। वो चाहती है कि कोई अच्छा-सा सहारा मिल जाए जो उससे शादी कर ले। तो अगर आप में से कोई इसे शादी करना चाहता है या इसको अपनी इज़्ज़त बनाना चाहता है, बिना किसी ताना दिए या बिना किसी बात सुनाए इसको अपने साथ रखना चाहता है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपका कॉन्टैक्ट इन तक करवाएँगे। अभी के लिए इजाज़त चाहती है आपकी अपनी होस्ट फातिमा।